अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रोहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ रिज़्क़न तय्यिबा अमलन मुतक़ब्बला। आमीन इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कलमतुन तय्यिबतुन सदक़तुन। सदका बेहतर है, बात करना सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी भी मारूफ नेकी को हकीर मत समझो, अगरचे अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलना ही हो। बात कलमतुन तय्यिबतुन माने ये बात पाकीज़ा सदका से बेहतर है। भले किसी को सदका न दो, लेकिन इखलाक नरमी मोहब्बत से बात करना, इखलाक सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसा न हो कि किसी को सदका देकर उसको अजियत दो, ताना दो, एहसान जताओ। आज सारी आयतें इसकी आएगी। सूरत अल बकरा आयत नंबर 261। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अन्फ़क़ू मन्नन वला अज़ा अज़ल्लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرین۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں 264 پر، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 261 سے۔ آج نیا احکام ہے تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ انسان کی ملکیت میں جو بھی چیز آتی ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ، جو بھی انسان کی اپنی ملکیت میں ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنی ہے۔ اب جو کوئی خرچ کرے گا کس طرح؟ کمثل حبتن، مانند مثال حبتن ایک دانے کی، یعنی اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں یا صرف ایک دانہ کسی کو دیتے ہیں، ایک کھجور دیتے ہیں، امبتت اس نے اگائی 7 بالیاں۔ اب اللہ کی راہ میں اگر آپ نے 1 دانہ دیا تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس دانے کو 7 بالیاں 7 سنابل فی کل سنبلتن میتن، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی اللہ اس جو کو ہمارے صدقے کو اسی طرح پالتا ہے۔ اگر ہم 1 دانہ دیتے ہیں تو اس کی 7 بالیاں بنتی ہیں، 7 بالیوں میں 700 دانے نکلتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ڈیپ میں جائیں تو کتنا بڑا صدقہ ہمیں وہاں ملے گا اس کے بدلے میں۔ واللہ لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے۔ اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، فاعل کے وزن پر ہے واسع فاعل، یعنی اللہ ہماری صدقے کی قدر کرتا ہے۔ اللہ اپنے حساب سے، اگر ہم نے اس کے نام پہ 4 روپے دیے ہیں تو اس کو 400 روپیہ بنائے گا، اگر 1 روپیہ دیا ہے تو اس کو 100 روپیہ نہیں 700 بنائے گا۔ اللہ ہمارے صدقے کی قدر کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ فصل، اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا۔ ویسے آج کل جہاد نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے لیے جہاد ہے۔ اگر ہم ٹائم نکال کے ہم اپنی زندگی سے کچھ، اپنی جان سے، مالی، بدنی، جسمانی اور کچھ خرچ کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں ہوگا۔ آج کل ہمارا جہاد قرآن سے ہے، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا، وہ قرآن نہیں پڑھنے دے گا، اس نے ہمیں زندگی میں اتنا مشغول کر دیا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کی مشیت حکمت پر مبنی ہے، کون کتنا قابل ہے، کس کو کتنا دینا ہے، اللہ دیکھتا ہے کس نے کتنے خلوص سے دیا ہے۔ ہم میں سے بظاہر وہ دانہ مٹی میں مل گیا، مال بھی اسی طرح ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ انسان کے بظاہر تو ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن اللہ اس کی اپنی قدردانی کے حساب سے اس کو بڑھا رہا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، دوبارہ وہ جو خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون پھر نہیں وہ پیچھے لاتے، ما انفقوا اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، منن ولا اذن احسان کو اور نہ اذیت کو، یعنی انہیں اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے اللہ کے دین کے راستے میں،
اب وہ اس کو احسان نہیں جتاتے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یحزنون، اذن مانا احسان جتانا، اذن مانا اذیت دینا. اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں تو احسان نہیں جتانا. اذیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو ہرٹ کرنا. من ازا، نہ زبان سے ہرٹ کرنا ہو نہ عمل سے جس کو دیا ہے. اب اللہ کے نبی پاک کی ایک حدیث ہے، جس کو تم نے کچھ دیا ہے اب اس کو سلام بھی نہیں کرو، یعنی اس کو یہ نہ جتلاؤ کہ اس کو بار بار وہ جو آپ نے ان کو احسان کیا ہے اس کو یاد دلاؤ کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا. دے کر کیا کہتا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اور ان ایسے لوگوں کا جو ان کے پاس اجر ہے تو ایسے شخص عرش کے سائے تلے ہوں گے اللہ کے ہاں. قول معروف، یہ بھی خاص اہم احکام ہے. بات اچھی کہنا، یعنی تم نے جس کو صدقہ دیا ہے یا صدقہ نہیں بھی دیا ہے، یہاں کیا احسان مل رہا ہے؟ قول معروف، بات کرنا اچھی. و مغفرتن، اور معاف کرنا. خیر، بہتر ہے. من صدقتن، اس صدقہ سے. یتبعھا اذن، پیچھے آئے جس کے کوئی اذیت. یعنی تم نے جس کو صدقہ نہیں دے سکتے تو کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرو، اذیت بھی نہیں دو. وہ اخلاق محبت والی بات اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ تم احسان جتا کے دو. مغفرتن کی معنی یہاں کیا ہوگی کہ دوسروں کو اگر کچھ دیا ہے تو اس کی پردہ پوشی کرو، دوسروں کو نہ بتاؤ کہ میں نے اس کو یہ دیا تھا. واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا بے نیاز ہے، بہت بردبار ہے. حلیم، جو غصے کے موقع پر کنٹرول کرے، اپنے غصے کو پی جائے. بردبار، حلیم. اب یہ نیا احکام، یا ایھا الذین آمنوا، ہم سب کو خطاب ہے. اوپر صدقہ کا بتا کے، اے لوگو جو ایمان لائو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، دوبارہ ویسی آیت آئیے، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو ساتھ احسان اور اذیت کے. کالذی ینفق، ان کی طرح جو خرچ کرتا ہے، مالہ، مال اپنا، رعاء الناس، دکھاوے کے لیے، جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. آج کل لوگ اللہ کے نام پر ثواب کی خاطر بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں. اب میں کیا کہوں، سب کو پتہ ہے، تو اس میں بھی ریاکاری ہے. کچھ صدقات خیرات کرنا ہے تو ایسے کرو جس کو ضرورت ہو، چھپا کے، بڑی بڑی دعوتیں کر کے نہ. اس سے بھی لوگ ایسا سمجھیں کہ یہ ہمیں بھی اس طرح دعوت کرنی چاہیے. کالذی ینفق، اس طرح جو خرچ کرتا مال اپنا دکھاوے کے لیے، رعاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر. فمثلہ، تو مثال ان کی، کمثل صفوان، مانند مثال چکنے پتھر کی ہے، علیہن تراب، جس پر مٹی ہو، فاصابہ، تو پہنچے اسے، وابل، تیز بارش، فترکہ صلدا، تو وہ چھوڑ دے اسے صاف چٹان. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کے ریاکاری کرتے ہو یا اپنی بڑائی کر کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کر کے کرتے ہو کہ یہ ثواب ملے گا، تو اس کی مثال کیا ہے؟ ایک پتھر چٹان کی طرح ہے. وہ اتنا نرم چٹنا ہے جو اس پر بارش پڑی تو اس کو نظر بھی نہیں آئے، بالکل صاف ہو گیا. تو اللہ کے ہاں ایسے صدقے قبول نہیں ہوں گے. لا یقدرون اللہ شیء، اور نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے کسی چیز پر، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں. یہاں ایسے لوگوں کے جو مال، اپنا مال صدقہ تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری، دکھاوا، اور یہ صدقہ نہ دینا یا دینا برابر ہے. دکھاوا کیا ہے؟ باریک کپڑا پہننا، ایسا بھی کہ جو ننگا نظر آئے. ریاکاری شرک میں آتی ہے. احسان جتا کر دینا، یہ دکھا کے وہ کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی شرک میں آتا ہے.
اور ویسے بھی خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، اللہ ان کی دل کو اور بڑا کرتا ہے اور بڑا. جس طرح جسم کی غذا ہے اسی طرح روح کی بھی غذا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، صرف اپنے پر نہیں، اپنے بچوں پر نہیں، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن دوسروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. تو یہاں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ ہماری. اور دوسری بات یہ ہے کہ دینے سے، صدقہ دینے سے آپ کو نظر نہیں آتا لیکن بلائیں ٹلتی ہیں، جو بلائیں اترنے والی ہوتی ہیں. اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ ہمارے لیے ڈھال بن جاتا ہے، وہ صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے. اور ویسے بھی مال کہتے نہیں مال مفت دل بے رحم، تو ہمیں ہر چیز کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. یہ ہمارے مال کا دینا بھی قربانی ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے. بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.